السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ریبٹل کرنے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کروں اس بارے میں، اور ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو کچھ عجیب بھی لگیں، لیکن آپ اگر ذہن لگائیں، سوچیں، فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات اترے گی اور آپ بھی میری بات کو مانیں گے۔ اس سے پہلے تو یہ میں ان تمام اسلامو فوبس کا متشکر ہوں، ان کا مشکور ہوں جو اسلام کے خلاف کانٹینٹ بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، کہ اسلام کو بدنام کریں۔ میں ان کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ جب یہ لوگ اسلام کے خلاف کانٹینٹ بناتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ اور جو صحیح اسلام ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ غیر مسلموں تک پہنچتی ہیں اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ یہ اسلاموفوب فلم کا ایک اسلاموفوب ٹریلر جو ریلیز ہوا ہے، اس ٹریلر میں، فلم تو دور کی بات ہے، اس ٹریلر میں ہی انہوں نے بہت ساری خیانتوں سے کام لیا اور بہت سارے ایسے جھوٹ بولے جو اسلام میں نہیں ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اسلام کی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں اسلام یہی سکھاتا ہے تو ان کے ذمہ ہے کہ ریفرنس دے۔ جیسے میں ان کی باتوں کا جب رد کروں گا تو ریفرنس دوں گا، تو ان کے ذمہ بھی ہیں کہ ریفرنس دیں۔ ناظرین، آپ نہ تو میری بات مانیں نہ ان کی بات مانیں، آپ خود چیک کریں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ آسان ترجمہ قرآن از مفتی محمد تقی عثمانی، جلد اول، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ اب یہ ہے وہ آیت جو وہ جھوٹے مولانا صاحب پڑھ رہے تھے چیخ چیخ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ اب یہاں قرآن نے عورتوں کو کھیتی سے تعبیر دی۔ وہ کس لیے دی؟ وہ اس لیے دی کہ جیسے انسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور فصل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح انسان عورت میں بیج ڈالتا ہے اور اس سے انسانی فصل پیدا ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں قرآن نے عورت کی کون سی توہین کی یا کون سی تذلیل کی؟ اب اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، یعنی کہ پیداوار ہو، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے تو یہ عمل نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ اس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اسی لیے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، کہ تم جیسے چاہو ان سے ہم بستری کرو۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب نزول کیا تھا، وہ بتاتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اس حصے میں یعنی اگلے حصے میں مباشرت کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ جائز ہے، یعنی سامنے کی طرف سے۔ اگر مباشرت آگے ہی کے حصے میں ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ پیچھے کا اختیار کیا جائے تو وہ کہتے تھے کہ اولاد مہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت نے یہ غلط فہمی دور کر دی۔ اب قرآن نے یہاں کون سی غلط بات کہی؟ کوئی بھی غلط بات نہیں کہی۔ آئیے، آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی۔ ہماری تو 2 دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بلائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ دارالفتاء بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے اس بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ جماع کے لیے بلانے پر بیوی کا انکار کرنا جنسی تسکین کے جائز طریقے۔ اب سوال کرتے ہیں، شوہر ہفتے میں ایک بار ہم بستری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی بار بار منع کرے اور شوہر کی طرف بیٹھ کر کے لیٹ جائے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اور انہوں نے اب تفصیل بتائی ہے، یہاں اور بھی سوال کیا ہے، میں مختصراً پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کا جواب فرماتے ہیں، علماء اسلام کا موقف کیا ہے وہ آپ کو پتہ لگے گا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر کی جنسی فطری ضرورت اور خواہش کی تکمیل بیوی پر لازم ہے، شرعی عذر کے بغیر، یعنی کوئی شرعی عذر ہو اس کے بغیر بیوی کے لیے شوہر کو تسکین شہوت سے روکنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ احادیث میں ایسی عورت کے لیے سخت وعیدات
آئی ہیں اور شوہر کو بلا عذر طبعی و شرعی منع کرنے کی وجہ سے وہ عورت گنہگار ہوگی، یعنی کوئی طبعی عذر نہ ہو، یعنی اس کی طبیعت خراب نہ ہو یا کوئی اسے پریشانی نہ ہو، لیکن عذر کی صورت میں اگر بیوی شوہر کو منع کرے گی تو گنہگار نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ معذور ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسے ماہواری کا ایام، بیماری، یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا، یعنی شوہر کا جو حد اعتدال ہے وہ مطلب ہر دن ہی بلایا جا رہا ہے، اسے دن میں 2 بار بلا رہا ہے یا کیسے بھی کر رہا ہے، مطلب حد اعتدال سے زیادہ ہو رہا ہے وہ بستر ہونا، جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے تسکین شہوت کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا وغیرہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر کسی بھی حالت میں بلائے یا حد اعتدال سے بھی گزر جائے اور بیوی پہ لازم ہے اس کے پاس جانا، جیسا اس فلم کے سین میں دکھایا گیا کہ شوہر اسے بلا رہا ہے، بیوی کا دل نہیں ہے، پھر بھی شوہر زبردستی کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو کہیں ایسا نہیں ملا، نہ ایسا ہے کہ اگر حمل کی بھی حالت ہو تو شوہر کو منع نہیں کر سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے اسلام کے خلاف۔ عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ خدا رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ مرد ہے۔ شوہر مجاز خدا اور مجاز خدا کے خلاف جانا کفر ہے، کفر کی سزا ہے موت۔ عورتیں شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے، جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2116، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے منع فرمایا چہرے پر مارنے سے اور چہرے پر نشان لگانے سے۔ جو نبی کسی جانور کے چہرے پر مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ اپنی بیوی کے چہرے پر مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ حدیث نمبر 2118، عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فی وجہہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا اور اس کے چہرے پر نشان لگایا ہوا تھا۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا، لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اس کے چہرے پر نشان لگایا۔ رسول اللہ تو جانوروں کے چہرے کو بھی بگاڑنا پسند نہیں کرتے، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے چہرے پر مارا جائے، تو وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کے چہرے پر مارا جائے؟ حدیث نمبر 1469، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن کسی بھی مومنہ سے بغض نہ رکھے، ان کریہ منہا خلقا، اگر اس کی کچھ عادات سے اسے نفرت ہے، رضی منہا آخر، تو اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی جن سے وہ راضی ہوتا ہوگا، جو اسے پسند آتی ہوں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بغض رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5203 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے، ایسے کوئی اپنی بیوی کو نہ مارے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مارنے کو منع فرمایا اپنی بیوی کو۔ سنن ابی داود الجزء السابع حدیث نمبر 4682، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے جو سب سے کامل و اکمل مومن ہے، احسنہم خلقا، وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اب اچھے اخلاق میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل ایمان کی نشانی ہی اخلاق کو بتا رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ الجزء الاول کتاب النکاح حدیث نمبر 1977، عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی ازواج کے، اپنی اولاد کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائی بتائی ہے وہ اسی بات میں بتائی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کیا جائے۔ حدیث نمبر 1978، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ یہ ہے وہ تعلیم جو عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔